السلام علیکم دوستو، کہانی دختر آتش کا دوسرا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ کلثوم نے اپنی روشن آنکھیں ان پہ مرکوز کر دیں۔ بی بی، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے غلام محمد سے دور کر سکتی ہیں۔ آپ کے اختیارات ہمارے اختیارات سے زیادہ ہیں، مگر یاد رکھیے گا میرا خون آپ کی گردن پہ ہوگا۔ برائے کرم مجھے سمجھائیے گا بھی نہیں، کیونکہ میری محبت آپ انسانوں کی طرح عارضی نہیں۔ میں اس تعلق کو نبھانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دوں گی۔ ہاجرہ خاتون نے کہا، میں نے ابتدا ہی میں اس معاملے کو بھانپ کر اس کی والدہ کو بلوا کر اس کی شادی کی بات کان میں ڈال دی۔ اب تک تو یقیناً معاملہ آگے بڑھ چکا ہوگا۔ کیا یہ مناسب ہو گیا کہ وہ لوگ اپنوں کے سامنے شرمسار ہوں؟ آپ اتنی چھوٹی بات کو میرے معاملات پہ ترجیح نہ دیں۔ آپ کے مرتبے کے سامنے میری زبان کچھ کہنے سے عاجز ہے۔ آپ معاملہ فہم ہیں، مجھے مجبور نہ کریں۔ میں آپ کو اور اپنے اور غلام محمد کے تعلقات کی بنیاد بتا رہی ہوں۔ آپ اسے لا تعلقی میں مت بدلیے گا۔ اس کے بعد اس نے اجازت مانگی اور اس کا وجود تاریکی میں گم ہو گیا۔ ہاجرہ خاتون نڈھال سی ہو گئیں۔ مزید بیٹھنا ممکن نہ رہا تو وہ اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں آ کے پلنگ پہ دراز ہو گئیں۔ وہ خاصی پریشان تھی، پھر بھی سوچتے سوچتے آخر سو گئیں۔ تمام رات انتظار میں گزر گئی۔ غلام محمد نہیں جانتے تھے کہ ان سے ملنے آنے والی اچانک کیوں چلی گئی۔ بہرحال وہ رات تو جاگ کر بسر ہوئی۔ فجر کی اذان سے قبل وہ آ کر اوپر لیٹ گئے اور پھر وہی معاملات جو روز ہوتے ہیں۔ آنے والا دن ان کے دفتری تعطیلات کا لہذا دفتر جانے کی فکر نہیں تھی۔ ناشتے پر والدہ نے احمد دین یعنی ان کے والد کو یاد دلایا کہ وہ آج تیار ہیں۔ غلام محمد کے رشتے کے سلسلے میں ان کے بھائی کے ہاں جانا ہے، جبکہ احمد دین اپنے بھائی کا ذکر لے بیٹھے، مگر نور بی بی کے دلائل کے سامنے قائل ہونا ہی پڑا۔ ان کے چھوٹے بھائی بھی اپنی اپنی رائے دیتے رہے، صرف وہی خاموش رہا۔ معلوم نہیں کیوں انہیں اس ذکر سے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ والد کو پیر صاحب کے گھر کا کہہ کے نکل آیا اور ان کا ارادہ ہاجرہ خاتون سے ملنے کا تھا۔ وہ اس مہم اور غیر واضح صورتحال سے الجھ گئے تھے۔ اسے اماں ہی سمجھا سکتی تھیں۔ وہاں آئے تو عابد حسین گھر پہ نہیں تھے، اپنی بہن کو بغرض علاج شہر لے کر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اماں سے پوچھا، اماں چھوٹی بی بی کب بخار ہوا اور بیمار بھی ایسی کہ علاج کے لیے شہر جانا پڑے؟ مجھے بتایا ہوتا تو میں عابد حسین کے ساتھ جاتا۔ اس موقع پہ وہ اپنی پریشانی بھول گئے۔ جواباً ہاجرہ خاتون نے تسلی دی اور کہا کہ پریشان نہ ہو، بچی کے پیٹ میں کافی دن سے تکلیف تھی، مقامی ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوا تو شہر لے کر جانا پڑا۔ خیر لسی پانی کا پوچھا، پھر انہوں نے کہا ایک اہم معاملات پہ بات کرنی ہے۔ غلام محمد کہنے لگے، اماں میں بات کرنے کے لیے ہی آیا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گزشتہ رات اور رات کا واقعہ بیان کر دیا۔ ان کے خاموش ہونے پہ ہاجرہ خاتون نے کہنا شروع کیا، پتر جو بات میں کہنے والی ہوں وہ عام بات نہیں، کچھ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں بہت سوچ سمجھ کے حل کرنا پڑتا ہے۔ تمہارا سابقہ قوم جنات کی ایک لڑکی سے پڑا ہے، عمر کے حساب سے وہ ہم انسانوں میں لڑکی ہی شمار ہوگی۔ تم اس کی زندگی اور نظر میں آنے والے پہلے مرد ہو جس کے ساتھ وہ پوری طرح سنجیدہ ہے۔ میں نے پہلے اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی اور پھر اسے بذات خود حاضر کیا۔ اس معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مسلمان ہے اور حافظہ بھی ہے۔ تمہارے اوپر وہ کسی بھی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں، مگر ہم دنیا دار انسان ہیں، ہمیں ایسی معاشرے میں رہنا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے رشتے نہ نبھائے جاتے ہیں اور نہ نبھائے جائیں گے۔ اس معاملے میں اپنی رائے دو کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ اس مسئلے کا واحد حل تمہارا انکار ہے۔ اگر تم خود اسے اپنانے سے انکار کر دو تو وہ خود مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جائے گی۔ اس صورتحال میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ غلام محمد یہ سن کر بہت متفکر ہو گئے۔ انہیں کچھ شک تھا کہ نامعلوم وہ کون ہو سکتی ہے، مگر سب واضح سن لینے کے بعد وہ دم رو ہو کے بیٹھے۔ اور بہرحال غلام محمد ایک نوعمر نوجوان تھے، نہ کہ ایک پختہ کار بزرگ جو کہ
لمحوں میں فیصلہ کر لیتے۔ اماں میں کیا کہہ سکتا ہوں، اگر ابھی کہنا بھی نہیں چاہتا۔ غلام محمد گویا ہوئے، آپ اس مسئلے کو یہیں چھوڑ دیں، بی بی صحت یاب ہو جائیں تو کچھ سوچیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اجازت لی اور گھر کی جانب ہو لیے۔ گھر آئے، والدہ نے کھانے کو پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کھانا وہ دوست کے گھر سے کھا کر آئے ہیں۔ پھر چارپائی پہ ان کے بالکل قریب جا بیٹھے، اماں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، اماں میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ اور ابا میرے رشتے کے لیے کہیں بھی نہ جائیں، کچھ عرصہ رک جائیں۔ نور بی بی نے سوال کیا، پر کیوں پتر، اگر ذہن کسی طرف ہے تو بتا۔ نہیں اماں، میرا ذہن کسی طرف بھی نہیں ہے، اسی لیے تو منع کر رہا ہوں۔ بس آپ لوگ ابھی کہیں نہ جاؤ، میرا دل نہیں مانتا۔ ابا کو بھی تم ہی بتا دینا، میرا نام نہ لینا، زیادہ دیر نہیں، بس کچھ وقت، وہ پھر اپنی مرضی سے جو چاہے کرنا۔ جواباً نورا بیوی نے انہیں تسلی دی کہ فی الحال وہ اس سرگرمی کو موقوف کر دیتی ہیں، بعد میں اس کے بارے میں کچھ کر لیں گے۔ پھر آرام کرنے کی نیت سے اپنے کمرے میں آ گئے۔ گرمی اپنے عروجوں پہ تھی، اس وقت وہ کیلولا کرنے لیٹ گئے۔ ان کے دونوں بھائی اس وقت نہ جانے کہاں تھے۔ وہ تنہا ہوئے تو آج صبح ہونے والی باتوں پہ غور و فکر کرنے لگے۔ وہ اپنے طور پہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے، دل مسلسل کلثوم کی طرف کھنچ رہا تھا، جبکہ دماغ اس غیر فطری رشتے پہ سماج اور گھر والوں کے رد عمل سے ڈر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سوچتے رہے، پھر گہری نیند سو گئے۔ وہ غالباً خواب دیکھ رہے تھے، لیکن نہیں، یہ خواب نہیں تھا۔ وہ ایک نامعلوم سی جگہ پر تھے، ایک بڑا سا کمرہ سجا سجایا خوبصورت، ایک طرف مسیری پڑی ہوئی تھی، شاہانہ طرز کی، جیسے کسی مغل شہنشاہ کی ہو۔ اس کے قریب وہ خود ایک زرنگار کرسی پہ بیٹھے تھے۔ پورا کمرہ ان کے علاوہ کسی بھی ذی روح سے خالی تھا۔ انہیں لگا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ پھر مانوس سی خوشبو کے ساتھ وہ کمرے میں آئی، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے سامنے بالکل مسیری پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے فیروزی رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، اس کی خوبصورتی پر اس کے حور ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا، میرا نام کلثوم ہے، آگے یقیناً آپ جان گئے ہوں گے۔ اس نے جھکی جھکی نگاہوں کے ساتھ کہا، ہاں مجھے اماں نے بتایا تھا۔ وہ بولے، تو پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کلثوم نے سوال کیا۔ غلام محمد نے کہا، میں آپ کو جان ہی کہاں پایا ہوں کہ فیصلہ کر سکوں۔ آپ کی اماں کی مداخلت کے باعث مجھے ابتدا ہی میں اپنا آپ ظاہر کرنا پڑا، ورنہ میں نے پہلے آپ کے دل میں جگہ حاصل کرنے کے بعد ہی یہ سوال اٹھانا تھا، یا شاید یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، مگر اب آپ کو فیصلہ سنانا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ آدم ذات تو چند دہائیوں کی زندگی پاتے ہیں، مگر ہم ہزارہ سال جیتے ہیں۔ آپ تو انکار کرنے کے بعد نئی زندگی شروع کر لیں گے، جو ہمارے نزدیک بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن میں صدیوں کے لیے مضطرب، مصلوب ہو جاؤں گی، کیونکہ آپ کے بعد زندگی صرف قید تنہائی ہوگی۔ مگر کلثوم، میں دل و جان سے آپ کو قبول کر بھی لوں تو باقی سب کو کیسے مطمئن کروں گا؟ غلام محمد کی بات پہ کلثوم مسکرائی اور نگاہ اٹھا کے انہیں دیکھا، آپ نے مجھے قبول کر کے میری تمام پریشانیاں ختم کر دی ہیں، اور آپ کی پریشانی ختم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف اپنا فیصلہ ہاجرہ خاتون تک پہنچا دیجیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو مجبور کر دے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور غلام محمد کے پاؤں میں بیٹھ کے اس کے پاؤں پر اپنے ہاتھوں میں لے کے اس طرح دیکھتی ہوئی بولی، غلام محمد، آپ زبان دیجیے اور وعدہ کیجیے کہ آپ کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے اور مجھ سے ضرور شادی کریں گے۔ غلام محمد گویا ہوئے، اگر میں آپ سے نہ ملا ہوتا تو معمول کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا۔ سب کرتے ہیں جو ہوتا چلا آ رہا ہے، مگر اب آپ کے علاوہ میں کسی کو زندگی میں جگہ تو دے سکوں گا، مگر دل میں نہیں۔ اس بات پہ کلثوم اٹھی اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر ایک چھوٹی سی سونے کی ڈبیا غلام محمد کو دی اور کہا، پہلی فرصت میں ہاجرہ خاتون کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیجیے گا۔ وہ اگرچہ مخالفت کریں گی، مگر آپ اپنے ارادے پہ مضبوطی سے قائم رہیے گا۔ جب وہ آپ کے فیصلے سے متفق ہو جائیں تو یہ ڈبیا ان کو دے دیجیے گا، آگے کے معاملات ان کے ساتھ ہمارے قبیلے کے بڑے باہمی رضامندی سے طے کریں گے۔
پھر یہ منظر تحلیل ہو گیا۔ عصر کی اذان بلند ہوئی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھے اور پسینے سے شرابور تھے۔ انہیں لگا کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اٹھتے ہوئے لگا کہ ہاتھ میں کچھ ہے۔ دیکھا تو وہی طلائی ڈبیا ان کے ہاتھ میں تھی۔ نہ جانے کیوں ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ تو یہ سب سچ تھا؟ وہ خود سے مخاطب ہوئے۔ اب میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ ڈبیا کو احتیاط سے جیب میں محفوظ کیا اور درود شریف پڑھتے ہوئے وضو کرنے چل دیے۔ نماز کے بعد خیال آیا کہ حاجرہ خاتون سے فوراً ملنا مناسب نہیں، ابھی کچھ دیر ٹھہر جاتا ہوں، پھر اس بابت اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کر دوں گا، ورنہ وہ میری جذباتی قدم سمجھیں گی۔ دل میں یہ طے کہہ کر مطمئن ہو گئے۔ 2 دن معمول کے مطابق گزر گئے۔ تیسرے روز وہ اپنا کام نپٹا کے گھر آ رہے تھے کہ گرمی کے باعث سنسناتی سنسان چھاؤں ہوتی تھی اور کچھ بھی یکے بعد دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آیات کا ورد کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ دفعتاً 4 حضرات بہت معزز دکھائی دینے والے، لمبے چوڑے مضبوط جسم اور ادھیڑ عمر کے قریب آ کے سلام کیا اور باری باری مصافحہ کیا، پھر بولے، بیٹا تم سے کچھ بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ غلام محمد کو ایک لمحے کے لیے کچھ انتباہ ہوا، لیکن پھر کچھ سوچ کے ان کے ہمراہ چلنے کو تیار ہو گئے۔ وہ انہیں لے کر شمال کی جانب چل پڑے۔ بمشکل 25 قدم چلے ہوں گے کہ سامنے ایک گھر دکھائی دیا۔ انہیں لے کر اندر آئے اور ایک بڑے کمرے میں آ کے بٹھا دیا۔ خود چاروں ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ان میں سے جو سب سے بزرگ تھے انہوں نے بات کا آغاز کیا، بیٹے، ہمارے قبیلے کے ایک معزز فرد کی بیٹی نے ہم سے تمہارے لیے درخواست کی ہے۔ چونکہ وہ معزز ہستی مرحوم ہو چکے ہیں اور ان کی جان بھی قبیلے کی دفاع میں ہونے والی جنگ میں گئی ہے، اگر یہی بات ہمارے قبیلے کی کوئی اور خاتون کرتی تو وہ ہمارے لیے نہ صرف ناقابل قبول ہوتی بلکہ ناقابل معافی بھی، لیکن چونکہ درخواست گزار صرف قابل احترام ہستی ہے بلکہ ہماری بچیوں کی معلمہ بھی ہے، لہٰذا ہم کوئی سخت قدم نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرا، آپ کے سر پر حاجرہ خاتون کا ہاتھ بھی ہے۔ ہم شریر جن سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ امن پسند اور حدود کے پابند مسلمان جنات ہیں، اور طے یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ بالکل انسانوں جیسی رہے گی، جناتی فطرت سے بہت دور ہو جائے گی، یعنی کسی بھی وقت اس کے جنی ہونے کا شبہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ بتائیں آپ نے کیا طے کیا ہے؟ جواباً غلام محمد چند لمحے خاموش رہے، پھر گویا ہوئے، محترم، آپ کی نرم خوئی کا شکریہ، آپ ہی بتائیں۔ کلثوم خاتون عورت ہو کے میرے لیے اپنے خاندان، معاشرہ اور پیاروں کی قربانی دے کے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ ہماری زندگی آپ کے مقابلے میں بے حد مختصر ہوتی ہے۔ میرے بعد انہوں نے تنہائی کا صحرا عبور کرنا ہے، انہوں نے چل کے میرے ساتھ آنا ہے اور ایک دوسرے معاشرے کو اختیار کرنا ہے جو ان کی فطرت میں نہیں، نہ کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پھر میں مرد ہو کے کیوں پیچھے ہٹوں اور انہیں مایوس کروں؟ ان کا جذبہ صادق نے مجھے بہت مضبوط کر دیا ہے، میں بھی ان کی محبت میں مبتلا ہوں۔ آگے آپ اپنا فیصلہ صادر کر دیجئے تاکہ ہم دونوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ سن کر ان کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے بارش بزرگ نے سبحان اللہ کہہ کے کہنا شروع کیا، ہماری بچی کا انتخاب غلط نہیں، آپ نے ہمارے تمام شکوک کو رفع کر دیے ہیں، آپ جا کے شادی کے انتظامات کیجئے، باقی ہم سنبھال لیں گے، ہم سب بس صورت دیگر انسان آ کر آپ دونوں کی شادی انجام دیں گے، آپ کو کوئی وضاحت نہیں دینی پڑے گی، ہم اجازت ملتے ہی حاجرہ خاتون سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ تمام اٹھ کھڑے ہوئے، اس بار انہوں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور دروازے پہ آ کے رخصت کیا۔ غلام محمد اپنی خوشی کو سنبھالتے ہوئے گھر آ گئے۔ اسی شام انہوں نے جا کر اماں کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی کلثوم کی دی ہوئی طلائی ڈبیا ان کے ہاتھ میں دھری جو کہ انہوں نے خاموشی سے لے لی اور انہیں بے فکر رہنے کو کہا۔ غلام محمد کے لیے ان کا رویہ بہت حیرت کن تھا، انہیں ان کی طرف سے بھرپور مزاحمت کی توفیق تھی، وہ انہیں اس فیصلے سے
باز رکھنے کی کوشش کریں گی، مگر انہوں نے کوئی باز پرست کرنے کے بجائے خاموشی سے اس معاملے کو نپٹانے کی حامی بھر لی۔ پھر یہ سوچ کے مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے خود جہاں حیرت چنا ہے، اب قدم قدم پہ حیرت ہی دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے بعد کچھ خیال آیا تو اماں سے پوچھنے لگے، اماں میرے اماں ابا کو کون آگاہ کرے گا، جبکہ ظاہری طور پہ ابھی کچھ ان کو بتانے اور دکھانے کو نہیں ہے۔ اس پر اماں نے اس طرف سے بالکل بے فکر ہونے کو کہا اور بولی، انتظار کرو اور دیکھو، یہاں تمہارے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں۔ وہ اجازت لے کے پلٹ گئے۔ ان کی اس ملاقات کے 4 روز کے بعد شام وہ گھر پر موجود تھے تو پیر نیاز حسین کے گھر سے نوکرانی آئی اور سیدھے نور بی بی کو مطلع کیا۔ ذرا دیر میں حاجرہ خاتون ان کے گھر تشریف لا رہی ہیں۔ سنتے ہی سب کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ حاجرہ خاتون آ رہی ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا وہ کسی کے گھر بذات خود چل کے آئی ہوں، سوائے کسی کے اہم شادی کی تقریب ہو تو وہ 2-4 لمحوں کے لیے اہل خانہ کے اصرار پہ دلہن دولہا کو دعا دینے کو آ جاتی تھیں۔ ضروری سے ضروری معاملات کے لیے بھی اہل گاؤں کی خواتین خود جا کے ملاقات کرتی تھیں۔ ان کے لیے تو بہرحال یہ اعزاز تھا کہ وہ ان کے ہاں آ رہی تھیں۔ تمام افراد بھاگ دوڑ کے ان کے لیے انتظامات میں لگ گئے۔ اس بھاگ دوڑ میں خوشی بھی تھی اور تشویش بھی۔ برآمدے میں ان کی نشست گاہ کا انتظام ہوا۔ وہ پردے دار ہیں، صحن میں بیٹھانا مناسب نہیں ہوگا۔ چند ثانیوں کے بعد وہ آئیں تو آگے بڑھ کے نور بی بی نے ہاتھ پکڑ کے اندر لے آئیں۔ احمد دین فوراً منظر سے ہٹ گئے۔ بی بی غیر مردوں سے پردہ کرتی ہیں۔ انہیں بٹھایا گیا۔ تواضع کے انتظامات غلام محمد کے چھوٹے بھائیوں نے سنبھال لیے۔ غلام محمد لپک کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ رسمی باتوں کے بعد نور بی بی سے کہنے لگی، نور تجھے میرے یہاں آنے پر ضرور حیرت ہو رہی ہوگی، مگر کام کچھ ایسا تھا کہ خود آنا مناسب تھا۔ پھر غلام محمد کو کہا، بیٹا آپ یہاں سے جاؤ اور اپنے والد کو بھیجو، مجھے دونوں سے تنہائی میں ایک بات کرنا ہے۔ وہ اٹھے، کمرے میں بیٹھے والد کو بھیج دیا۔ اس کے بعد ان کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا۔ یہ نشست 1 گھنٹے چلی۔ اس کے بعد وہ رخصت ہونے لگیں۔ تمام اہل خانہ کے اصرار پہ وہ کھانے پر لگ گئیں۔ پھر مغرب کی نماز ادا کر کے رخصت ہو گئیں۔ غلام محمد اپنے والد کی زبانی اس بات چیت کا احوال جاننے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، مگر خود سوال کرتے ہوئے حجاب آڑے آتا تھا۔ خیر جیسے تیسے تمام امور نمٹ گئے۔ عشاء پڑھ کے سب چھت پہ سونے کے لیے آئے۔ ان کے بھائی بھی والدین کو گھیر کر بیٹھ گئے کہ ایسی تازہ ترین واقعے کے بارے میں پوچھیں۔ غلام محمد بھی اسی حلقے میں آ کے شامل ہو گئے تاکہ وہ بھی جان سکیں۔ احمد دین ان کے والد نے کہا، آج بی بی غلام محمد کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آئی تھیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ غلام محمد کی شادی ان کی پسند کی لڑکی سے کی جائے جو کہ ان کی جان پہچان کے لوگ ہیں۔ واضح رہے یہ وہ دور تھا جب خاندان برادری کی اکائی بہت محدود اور مضبوط ہوا کرتی تھی۔ خاندان سے باہر شادی کا تصور تک نہیں تھا۔ شادی بیاہ کے معاملات صرف والدین اور بھائی بہن نہیں بلکہ برادری کے بڑوں کی شمولیت سے طے پاتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے یہ معاملہ گھمگیر تھا، لیکن حاجرہ خاتون نے انہیں در پردہ حکم بہ نسبت طے کرنے کو کہا تھا اور ان کا حکم نہ ماننا ان کے لیے ناممکن تھا۔ لہٰذا کل وہ تمام اہم رشتہ داروں کے ہمراہ مزید تفصیلی بات چیت کے لیے پیر نیاز حسین کے گھر جانے والے ہیں۔ غلام محمد کو قطعاً حیرت نہ ہوئی، جبکہ ان کے بھائی سخت حیران ہوئے۔ حاجرہ خاتون نے اپنے شوہر پیر نیاز حسین کو تنہائی میں بلا کے تمام واقعہ گوشے گزار کیا اور یہ بتایا کہ 4 روز قبل کلثوم کے قبیلے کے اہم افراد ان کے سامنے حاضر ہو کر اس غیر رسمی شادی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ باقاعدہ حاجرہ خاتون کے میکے والوں کی جان پہچان والے عزیز بن کے رشتے اور شادی کے معاملات انجام دیں گے تاکہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ وہ شاید اس معاملے کو نرمی سے نہ برتے
مگر حالات کے پیش نظر دونوں فریق کو افہام تفہیم سے چلنا ہوگا۔ پیر صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں بصورت انسان بلا لیں۔ وہ دونوں کی طرف سے لوگوں کی ملاقات کروا کے بذات خود یہ شادی طے کروا دیں گے۔ اگرچہ برادری سے باہر شادی ان کے یہاں تقریباً ناممکن ہے، مگر ان کے خود اور حاجرہ خاتون کی شمولیت کے باعث تمام اعتراضات دم توڑ دیں گے۔ اگلے دن احمد دین اور نور بی بی اپنی قریبی اعضاء کو لے کر پیر صاحب کے گھر گئے۔ یہاں پہلا موقع تھا کہ گاؤں کے کسی فرد کی شادی کا معاملہ پیر نیاز حسین کے گھر پہ ان کی اہلیہ کی پسند پہ طے ہو رہا تھا۔ یہ بات ایک ہی دن میں تقریباً تمام گاؤں میں پھیل گئی۔ خیر وہ ان کے ہاں پہنچے تو وہاں پیر نیاز حسین، عابد حسین اور چند خاص اشخاص کے علاوہ 7-8 مرد اور خواتین بھی تھیں۔ انہوں نے آنے والے تمام لوگ ان ہستیوں کو دیکھ دیکھ کے مرغوب ہو گئے، کیونکہ یہ تمام بہت باروب معزز دکھائی پڑتے تھے، ساتھ ہی حسن و جمال کا نمونہ بھی تھے۔ پہلے رسمی سلام دعا، گفتگو اور دودھ بادام کی مشروب سے تواضع کی گئی۔ اس تکلفات کے بعد پیر صاحب غلام محمد کے والدین اور ان کے عزیزوں سے بات چیت کا آغاز کیا۔ اگرچہ گاؤں کے معاملات اہل گاؤں خود ہی طے کرتے تھے، مگر غلام محمد کا معاملہ الگ ہے۔ حاجرہ خاتون اپنی پسند سے اس کی نسبت طے کرنا چاہتی ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان ہستیوں کا تعارف اپنے اہلیہ کے دور کے عزیزوں کے طور پہ کروانے کے بعد رشتے میں بات شروع کر دی اور بذات خود اس نسبت کو طے کرنے کی درخواست کی۔ اس پر احمد دین نے فوراً اٹھ کے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، آپ اور بی بی دونوں بہت عقیدت اور احترام والی ہستیاں ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر انہوں نے دونوں بھائیوں سے رائے مانگی، جو سب نے پیر صاحب پہ اعتبار کا اظہار کیا۔ پھر نیاز حسین نے عورتوں کو کہا وہ گھر کے اندر چلی جائیں اور بچی دیکھ لیں، کیونکہ ان لوگوں کی رہائش بہت دور پار کے علاقے میں ہے، اس لیے احمد دین کے اہلِ خانہ کی سہولت کے لیے انہیں یہاں بلایا گیا۔ تمام خواتین گھر کے اندرونی حصے میں آ گئیں، حاجرہ خاتون کی دست بوسی کی محبت سے ملیں۔ پھر انہوں نے کلثوم اور ان کی والدہ کو بلایا۔ ان دونوں کے آنے سے کمرہ روشن سا ہو گیا۔ والدہ تو حسن وقار کا مجمع تھیں، جبکہ خود کلثوم کو دیکھتے ہی نور بی بی محویت ہو کر رہ گئیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حاجرہ خاتون کی پسند ایسی بے مثال ہوگی۔ انہوں نے بڑھ کر سر پہ ہاتھ پھیرا تو پورے بدن میں لہر سی اتر گئی۔ انہوں نے اس لڑکی کی والدہ سے بات چیت کی تو معلوم ہوا بچی حافظ قرآن اور معلمہ ہے، تو بہت خوشی اور فخر ہوا۔ ان کے دل میں اب تک اپنی بھتیجی کے نہ لا سکنے کا جو ملال تھا دھل گیا۔ البتہ انہیں کلثوم کی والدہ بلقیس کچھ خاموش اور افسردہ لگیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو فوراً باہر مردوں کو اطلاع کر دی گئی۔ پیر صاحب نے اطلاع پاتے ہی رشتہ طے کر کے دعائے خیر کی۔ اس کے بعد صرف 15 دن کی مختصر مدت کے بعد تاریخ طے کر دی اور بارات انہی کے گھر پہ لانے کو کہا گیا، کیونکہ وجہ وہی بیان ہوئی کہ ان کا رہائشی علاقہ بہت ہی دور ہے، جہاں سفر کر کے جانا محال تھا۔ کلثوم کے بڑوں نے درخواست کی کہ شادی میں شور شرابہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ سب بہت مذہبی خیالات رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ سادگی اور خاموشی سے رسم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پیر صاحب کے اتفاق رائے سے مان لیا گیا۔ آگے کا قصہ مختصر۔ 15 دن کے بعد غلام محمد کا نکاح دختر آتش سے ہو گیا۔ حاجرہ خاتون نے کلثوم کو بہت ساری تاکید اور ہدایت کے ساتھ رخصت کیا کہ وہ انسانی دنیا میں آ گئی ہیں، کچھ بھی ایسا نہ ہو جو یعنی بھول کر بھی جناتی فطرت سامنے نہ آئے، جس کی وجہ سے غلام محمد کے اہلِ خانہ یا گاؤں کے لوگوں میں شبہ پیدا ہو۔ غلام محمد کو بھی کہا وہ جلدی تبادلہ کروا لیں تاکہ وہ اس بہانے سے والدین سے الگ رہیں اور بہو کا کوئی گن ان کی نظر میں نہ آ سکے۔ کلثوم غلام محمد کے گھر رخصت ہو کے آئیں تو زر و سونا اور زر و چاندی زیورات جہیز میں لائیں، جو آتے ہی انہوں نے ساس کے حوالے کر دیا، وہ حفاظت سے رکھ لیں، وہ اپنی مرضی سے کام میں لائیں۔ کلثوم نے اپنے تمام سسرالیوں کی ایسی عزت و خدمت کی کہ سگی اولاد
سے ایسی پذیرائی ملنا محال ہوتی ہے۔ اس کے آنے سے غیر محسوس طریقے سے رفتہ رفتہ وہ سب خوشحال بھی ہوتے گئے۔ پھر غلام محمد نے انتھک کوشش کر کے دور تبادلہ کروا لیا اور بیوی کے ساتھ چلے آئے۔ یوں ان دونوں کی زندگی اس قدر محبت کے ساتھ بسر ہوتی رہی کہ وہ مثالی بن گئی۔ ان کے ہاں اولادیں بھی ہوئیں، مگر کلثوم ولادت کے موقع پر ہمیشہ اپنے قبیلے میں چلی جاتی اور بچے کو اپنی والدہ کو دے کے خالی ہاتھ آ جاتی، کیونکہ ان کے بچے اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے تھے۔ ان دنوں یہی ظاہر کیا ان کے بچے ولادت کے وقت ہی مر گئے۔ گزرتے ہوئے ماہ و سال میں غلام محمد کے بھائیوں کی شادی بھی ہو گئی اور وہ اولاد والے بھی ہو گئے۔ غلام محمد اپنی نوکری سے صرف تنخواہ کے علاوہ عزت کمائے۔ ان کی عزت تمام عزیز رشتہ دار، جان پہچان والے سبھی کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے سکھ اور ہندو دوست ہجرت کر گئے۔ کچھ مزید سال گزرے تو غلام محمد کے والدین بھی وقفے سے انتقال کر گئے۔ ہاجرہ خاتون جب تک زندہ رہیں انہوں نے کلثوم کو ماں جیسی محبت دی۔ ان کا انتقال ہوا تو گویا نیاز حسین تنہا ہی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو دے کر خود گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ غلام محمد کی دوستی اور محبت عابد حسین سے بدستور قائم رہی۔ وہ اپنے بھائیوں، بڑی بہن اور ان کی اولادوں سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے بھانجے بھتیجوں کو جائیدادیں بنا دیں، تعلیم دلوائی۔ سب کو بس ان سے یہی گلہ تھا کہ وہ ریٹائر کے بعد بھی ان کے ساتھ آ کے نہیں رہتے، ہمیشہ الگ گھر میں رہتے ہیں، مگر اس بات کے پس پردہ حکمت صرف وہی دونوں جانتے تھے۔ ان دونوں کو آپس میں اس قدر محبت تھی کہ کبھی غلام محمد اپنی بیوی سے ایک دن بھی الگ نہیں رہے۔ بالآخر 75 برس کی عمر میں آ کے بیمار رہنے لگے۔ کلثوم نے ان کی خدمت میں اضافہ کر دیا، ہر طرح سے علاج معالجہ کروایا، مگر بڑھتی عمر کے باعث کمزور ہوتے چلے گئے۔ یوں طویل بیماری کے بعد ایک شب جمعہ وہ تہجد کے وقت انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے سسرالی رشتہ دار بھی آئے۔ نماز جنازہ کے موقع پہ اس قدر ہجوم تھا کہ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ نامعلوم لوگ سفید لباس میں ان کے جنازے میں شامل ہو گئے۔ عدت کے بعد موقع پر کلثوم تنہا گھر میں تھیں تو غلام محمد کی بہن صفیہ ان کے پاس آ کے رہنے لگیں کہ بھاوش تنہائی سے گھبرا نہ جائے۔ کلثوم کی حالت دیکھنے والوں کی آنکھیں جھلک جاتی۔ انہوں نے شوہر کے مرنے پر آہ و بکا تو نہ کی، بلکہ خاموشی سے یہ صدمہ سہا، مگر ان کا حال دیکھ کے لگتا تھا کہ ان کے جسم سے روح خالی ہے، وہ بس پردہ نشین ہو کے عبادت کرتیں۔ 4 ماہ 10 دن انہوں نے کڑی عبادت کر کے گزارے۔ عدت کے آخری روز انہوں نے نند کو بلا کے کہا کل ان کے میکے والے آئیں گے اور ان کو لے جائیں گے۔ صفیہ نے بہت منت سماجت کی وہ نہ جائیں، مگر انہوں نے وہاں رہنا قبول نہ کیا۔ پھر کلثوم نے صفیہ سے وعدہ لیا کہ وہ انہیں بہت اہم بات بتانے والی ہیں، مگر وہ پابند ہوں گی کہ یہ سب حقیقت انہی کی ذات تک محدود رہے اور کسی کے علم میں نہ آئے۔ کلثوم نے اپنی نند کو شروع سے آخر تک تمام حقیقت بیان کر دی۔ جیسے ہی صفیہ کو معلوم ہوا ان کی بھاوج جن زادی ہے تو انہوں نے یقین ہی نہ ہوا، مگر کلثوم جب ثبوت دیا تو وہ قائل ہو گئیں، مگر صفیہ کو بالکل خوف محسوس نہ ہوا۔ آخر میں کلثوم نے کہا غلام محمد کے بعد زندہ رہنا بالکل بے معنی ہے، معلوم نہیں کتنا عرصہ جی پاؤں، مگر آخری سانسیں وہ غلام محمد سے ہونے والی اپنی اولاد کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں، لہٰذا وہ تمام گھر والوں کو اپنے طور پہ سمجھا دیں، اب ان کا ساتھ اپنے سسرالیوں سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ جان کر ان کے بھائی کی اولاد بھی ہے۔ صفیہ بے تاب ہو گئیں اور منت گزار ہوئیں کہ صرف اپنے بھائی کے بچوں سے ایک بار ملوا دیں، پھر وہ کوئی بات نہیں کریں گی۔ اس پر کلثوم نے معذرت کر لی، سر دست ابھی ممکن نہیں، مگر وہ ان کے بھتیجوں سے انہیں ضرور ملائیں گی۔ اگلے ہی روز 3 بزرگ آئے اور گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی، پھر کچھ کھانے پینے بغیر وہ کلثوم کو ساتھ لے گئے۔ غلام محمد کی بہن نے تمام گھر والوں کو یہ کہہ کے مطمئن کر دیا کہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد کلثوم کا جی یہاں سے اچاٹ ہو گیا، اس لیے واپس چلی گئیں۔ کبھی واپس نہ آنے کے لیے صفیہ نے بہت طویل عمر پائی، تقریباً 95
برس کی عمر میں وفات ہوئی اور میری نانی تھیں اور انہیں تمام بچوں میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی۔ وہ باتوں میں اکثر اپنے بھائی غلام محمد کو یاد کرتی تھیں اور آبدیدہ ہو جاتی تھیں۔ میں 15 کی تھی جب انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا تھا، مگر میں نے کبھی بہن بھائیوں یا کسی کو بھی یہ باتیں نہیں بتائیں۔ مگر ایک سوال تھا جو ذہن میں رہ گیا تھا۔ میں نے آ کر نانی سے پوچھ لیا، نانی کیا کبھی آپ اپنے بھائی کے بچوں سے ملی؟ اس پر انہوں نے کہا، ایک بار بھائی کے وفات کے 9 برس بعد ایک دن میں گھر میں تنہا تھی، دوپہر کا وقت تھا، میں سوئی ہوئی تھی کہ آہٹ سی ہوئی، آنکھ کھلی تو دیکھا وہ 2 حسین نوعمر لڑکے میرے پلنگ کے پاس کھڑے تھے۔ میرے جاگنے پر انہوں نے کہا، پھوپھی جان السلام علیکم۔ میں ایک دم کھڑی ہو گئی تو بولے، پھوپھی آج ہماری والدہ کلثوم وفات پا گئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ وفات پائیں تو ہم آپ سے ملاقات کر آئیں اور ان کی وفات کا بھی بتا دیں۔ یہ کہہ کے دونوں میرے گلے لگ گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے آج بھائی کی موت کا زخم تازہ ہو گیا ہو۔ میں نے جی بھر کے انہیں پیار کیا، پھر وہ چلے گئے۔ میں نے جان لیا میری بھابھی کلثوم میرے بھائی کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور اپنی طبعی عمر سے بہت پہلے ہی چلی گئی، وہاں جہاں میرا بھائی ہوگا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔